بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آج ہم کتاب القصاص کا یہ آخری درس پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی اسباق اور بھی کتب پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے، صحت اور زندگی عطا کرے۔ تو کتاب القصاص کی آخری فصل میں جو ہے وہ جناب لواحق کے بارے میں غالباً بحث تھی، تو اس لواحق میں پھر قصاص کے بارے میں بحث ہوئی کہ قصاص کون کرے گا، کس چیز کے ساتھ قصاص کیا جائے گا۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اپنے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے، اگر اس کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا، اس کا کسی نے کوئی ہاتھ کاٹا، تو اب یہ قصاص بھی کر سکتا ہے، دیت لینا چاہے تو پیسے بھی لے سکتا ہے۔ تو پیسے لے گا تو ان پیسوں کا تعلق جو ہے کیا ہے جناب قرض خواہوں کے ساتھ ہوگا، اور سفیہ کے پیسے بینک میں یا کہیں رکھے جائیں گے، سفیہ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود کیا قصاص کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں قصاص کر سکتا ہے۔ آج کے درس میں بھی چند مسائل آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مقتول مقروض تھا، مثلا اس پر 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ قرضہ تھا۔ اب مقتول کا ولی کیا قصاص کرے، قاتل کو قتل کر دے، یا اس مقتول کی دیت لے کر پھر اس مقتول کا قرضہ جو ہے کیا ہے ادا کر دے؟ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی قصاص کرنا چاہے تو قصاص کر سکتا ہے، حالانکہ اس میں 2 قول ہیں، لیکن اصح قول یہی ہے کہ یہ قصاص کر سکتا ہے، اور قصاص کرنا ہی قتل عمدی میں ہوتا ہے، اور دیت لینا یہ تو کمانا ہے، جبکہ میت کے لیے کما کر ہم اس کا قرضہ اتاریں یہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اسلامی مسائل سے اتنے آشنا نہیں ہیں، اس لیے عام طور پر نماز میت کے بعد اعلان کرایا جاتا ہے کہ بھائی اس کی طرف اگر کسی کا کوئی قرضہ ہے تو ہمیں بتا دے، ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے، حالانکہ اس کا قرضہ اسی کے مال سے ہوگا، مال ہے تو قرضہ بھی ادا کر گے، اگر اس کا مال ہی نہیں ہے تو وراث پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے کما کر قرضہ ادا کرے۔ خوب، اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قصاص کرنے میں یا دیت لینے میں کیا ہم کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ تو خاص طور پر قصاص کی بات کرتے ہیں، جی ہاں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، وہ قصاص کرے گا۔ اور اگر آپ نے وکیل کو عزل کر دیا لیکن اس کو بتایا نہیں اور اس نے ادھر قصاص کر دیا بعد العزل، تو فرماتے ہیں پھر بھی وکیل پر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ وکیل تب تک وکالت سے نہیں ہٹتا جب تک اس کو بتایا نہ جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر موکل معاف کر دے قاتل کو اور وکیل معافی کے بعد جا کے اس کا قصاص کرے تو بھی کہتے ہیں یہاں قصاص تو وکیل کا نہیں ہوگا لیکن وکیل پر دیت ہوگی، کیونکہ جیسے ہی موکل نے معاف کر دیا تو آٹومیٹک وکالت باطل ہو گئی، کیونکہ وکالت کی محل اور موقع ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت کوئی نقصان کرے جس میں اس کا قصاص ہونا چاہیے تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں وہ قصاص اگر اس کے بچے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو انتظار کیا جائے گا، وہ عورت بچے کو جنم دے، جنم دینے کے بعد لبا، وہ دودھ، اب لبا کا ترجمہ تو کیونکہ اردو کے لحاظ سے میں دودھ کر رہا ہوں، حالانکہ لبا خاص قسم کا دودھ ہے جو حاملہ چیز چاہے عورت ہو چاہے گائے ہو چاہے بکری اس کے سینے میں جمع ہوتا رہتا ہے، بالکل گاڑھا ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت اگر وہ بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس بچے کو کافی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ بچہ جو کافی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد پھر اس عورت کا جو ہے کہ وہ قصاص کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر جس نے قتل کیا تھا عمدن وہ خود مر جائے قصاص سے پہلے تو
فرماتے ہیں کہ اس کے جو کیا ہے مال سے دیت لی جائے گی، اور اگر اس کا مال بھی نہیں ہے تو پھر اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے دیت لی جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ آج ہم قصاص پورا کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ہے جواز استیفاء ولی المقتول مدیونا، ٹھیک ہے، اس کا قولان آگے آئے گا جو کہ مبتدا مؤخر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مقتول مدیون ہے اس کا ولی قصاص حاصل کر سکتا ہے۔ مدیون کو آپ بھلی حال لے لیں، یعنی اگرچہ یا در حالی کہ وہ مقتول جو ہے کہ مدیون ہے، وہ فی جواز استیفاء القصاص من دون زمان دین، اس قرض کی بھی ضمانت نہیں ہوگی۔ کون سا قرض؟ جو کہ علی المیت، میت پر ہے۔ قولان، اس قصاص حاصل کرنے میں دو قول ہیں، اصحہما، ان دو قول میں سے جو صحیح تر قول ہے وہ یہ ہے الجوازو، یہ ہے قصاص کرنا جائز ہے۔ لأن موجب العمد، حالانکہ موجب پڑھنا چاہیے، وہ چیز جو عمد کی وجہ سے وجود میں آتی ہے وہ القصاص ہو، وہ قصاص ہے۔ وَأَخْذُ الدِّيَةِ اکتسابٌ، جبکہ دیت کا لینا یہ ایک کمانا ہے، وہ غیر واجب علی الوارث، وہ کمانا واجب نہیں ہے وارث پر، فی دین، دین نہیں بنا، فی دین مورث ہی، کہ اپنے مورث کے قرض اتارتا پھرے۔ اور دوسری دلیل ولعموم الآیت، آیت جو کہہ رہی تھی کہ النفس بالنفس، یہ عمومیت رکھتی ہے، چاہے قرضی ہو وہ مجنی رہے چاہے نہ ہو۔ وذهب الشیخ وجماعت، اور نظریہ دیا ہے شیخ توسی نے اور جماعت نے الی المنع، کہ یہ ولی قصاص نہیں کر سکتا، استنادن، نسبت دیتے ہوئے ان لوگوں نے روایات کی طرف، مع سلامت سندھا، جبکہ ان روایات کی سند بھی سالم ہے، لیکن لا تدل علی مطلوبہم، وہ روایت ان کے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی۔ کیسے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی؟ میں روایت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ الفاظ روایت کے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ابو بصیر کہتے سألت ابا عبداللہ، میں نے چھٹے امام سے پوچھا، ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، قتل، جو قتل ہو گیا، وعلیہ دین، اور اس پر جو کیا ہے قرضہ بھی تھا، ولیس لہ مال، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے کہ وہ قرضہ اتار سکے، فہل لأولیائہ ان یہبوا دمہ لقاتلہ، کیا ان کے اولیاء کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے خون کو جو ہے ہبہ کر دیں اس کے قاتل کو، وعلیہ دین، اور اس پر قرضہ باقی رہے؟ فقال، تو امام نے فرمایا، ان اصحاب الدین هم الغرماء للقاتل، بتحقیق قرض کے جو مالک ہیں وہی قاتل سے قرضہ لیں گے۔ فإن وهب اولیاؤہ دمہ للقاتل، اگر وہ میت کے ولی اس کا خون معاف کر دیتے، ضمن ادیت للغرماء، تو پھر وہی اولیاء جو ضامن ہے کہ دیت دیں ان غرماء کو۔ اب کہاں ہے کہ قصاص کو چھوڑ کر دیت لینی چاہیے؟ اس قسم کی کوئی ایسی بات یہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ روایت جو مطلب پر دلالت نہیں کرتی۔ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ، جائز ہے وکیل بنانا، فی استیفائہ، قصاص کے حاصل کرنے میں، لأنہ، اس لیے کہ یہ قصاص جو ہے جناب یہ ان امور میں سے ہے، من الافعال، ان افعال میں سے ہے، التی تدخلها النیابت، جس میں نیابت آ سکتی ہے، داخل ہو سکتی ہے۔ اذ لا تعلق، اس لیے کہ کوئی تعلق نہیں ہے غرض شارع کا، فی ہے قصاص میں، بے شخص معین، کہ فلاں شخص ہی قصاص کرے۔ فلو ازلہ الموکل، اگر وکیل کو موکل ہٹا دے وکالت سے، واختص الوکیل، اور وکیل نے ادھر قصاص کر دیا یعنی عزل کے بعد، ولما یعلم بالعزل، اور وکیل کو علم ہی نہیں تھا عزل کا، فلا شیء علیہ، تو اس وکیل پر کوئی بھی جرمانہ لاگو نہیں ہوگا، من قصاص ولا دیت، نہ اس پر قصاص ہے نہ اس پر دیت ہے۔ لأن الوکیل لا ینعزل، اس لیے کہ وکیل کی وکالت ختم نہیں ہوتی، الا مع علمہ بالعزل، مگر یہ کہ اس کو عزل کا پتہ چلے، کما تقدم، جیسے کہ یہ باب وکالت میں گزر چکا۔
فوق استفاءہ، تو اس وکیل کا یہ قصاص واقع ہوا ہے موقع اپنی جگہ پر، یعنی اپنے وکالت کے ہوتے ہوئے تو وہ ضامن نہیں ہے۔ اما لو اف، لیکن اگر موکل معاف کر دے کس کو؟ اس قاتل کو، فاستوفى الوکیل بعدہ، پھر وکیل اس کا قصاص کرتا ہے بعدہ، معافی کے بعد، قبل العلم، ابھی اس کو علم نہیں ہوا تھا، فلا قصاص ایضاً، تو جیسے عزل والی صورت میں قصاص نہیں تھا، اس معافی والی صورت میں بھی قصاص نہیں ہے، لیکن علیہ دیت، لیکن وکیل کو دیت دینی پڑے گی، کیوں؟ لمباشرت ہی، اس لیے کہ اس نے خود اس کو قتل کیا ہے، اور بطلان وکالت ہی، اور اس وکیل کی وکالت باطل ہو گئی تھی عفو کے ذریعے، کما لو اتفق الاستیفاء بعد موت الموکل، جس طریقے سے اگر وکیل حاصل کرتا ہے قصاص موکل کے مرنے کے بعد، اور خروج ہی ان اہلیت الوکالہ، یا موکل پاگل ہو گیا یا کافر ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جو ابھی وکیل بنانے کے اہل ہی نہیں ہے اور وکیل نے وہ کام کر دیا، تو حالانکہ یہاں بھی وکیل کی آٹومیٹک وکالت باطل ہو گئی تھی۔ وَيُرْجَعْ بِهَا عَلَى الْمُوَكِّلِ، اور رجوع کیا جائے گا اس دیت کا موکل پر، لغرور ہی، اس لیے کہ اس موکل نے وکیل بیچارے کو فراڈ میں رکھا، دھوکے میں رکھا، بعد اعلام ہی بالعفو، بعدم اعلام ہی بالعفو، بھائی تم اس کو بتاتے کہ میں نے معاف کیا ہے، تمہارا یہ نہ بتانا دلیل ہے کہ تم اس بیچارے کو خامخواہ پریشان کرتے ہو۔ وہذا، کہتے ہیں یہ بات آپ والی کہ موکل دیت دے گا صحیح ہے، تمکن ہی من الاعلام، جب موکل کے لیے اس کو بتانا ممکن ہو، وہ جنگل میں چلا گیا، موبائل بھی نہیں ہے، موکل بھی لولا لنگڑا ہے، تو پھر فلا، موکل جو ہے کیا ہے، وہ اللہ فلا غرور، تو موکل کی طرف سے کوئی فراڈ، کوئی دھوکا نہیں ہے۔ وَيُحْتَمَلْ حِينَئِذٍ عدم وجوبها، اور احتمال ہے حِينَئِذٍ، جب موکل کے لیے بتانا ممکن نہ ہو، عدم وجوبها علی الوکیل، دیت وکیل پر واجب نہیں ہوگی، کیوں؟ لحصول العفو، اس لیے کہ موکل نے معاف تو کیا ہے لیکن بعد وجود سبب الہلاک، ہلاکت کے سبب کے بعد، ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ وہ وکالت تھی، کما لو افا بعد رمی سام، جیسے میں نے تیر پھینکا، اب وہ کہتا کہ بھائی میں نے تو اس کو معاف کر دیا، بھائی تیر کمان سے نکل گیا، اب وہ اس کی قسمت ہے، لگتا ہے نہیں لگتا۔ ولا یقتص من الحامل، حاملہ عورت سے قصاص نہیں کیا جائے گا، حتی تضع، یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے، وترضعہ اللباء، اور وہ بچے کو وہ لبا یعنی وہ خاص دودھ پلائے، کیوں؟ مراعاتن لحق الولد، رعایت کرتے ہوئے اس بچے کے حق کی، بچے نے کیا غلطی کی کہ وہ مارا جائے۔ وَيُقْبَلْ قَوْلُهَا، اور قبول کیا جائے گا اس عورت کا قول فی الحمل، کہ میں حاملہ ہوں، وَإِن لَمْ تَشْهَدْ الْقَوَابِلْ بِهِ، اگرچہ وہ عورتیں جو بچے کو جنم دلاتی ہیں، قابلہ دایا، وہ گواہی نہ بھی دے حاملہ کی، لِأَنَّ لَهُ، اس لیے کہ اس حمل کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، قد تخفى على غیرها، جو اس سے خود عورت کے علاوہ دوسروں پر مخفی ہیں، وتجد، اور یہ خود ان کو پاتی اپنے نفس میں، فتنتظر یا فتنتظر المخیلۃ، جو خیال کرتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، اس کو انتظار کیا جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی، الا ان تستبین الحال، یہاں تک کہ حالت جو ہے کہ واضح ہو۔ اچھا کیسے عورت کو پتہ چلتا ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حاملہ عورت ان کے کھانے کے لیے پاگل ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں کھائے تو تڑپتی رہتی ہے، جبکہ عام عورت کا بھی جی چاہے گا کھاؤں، لیکن نہیں ملے تو اس کو وہ شدت کے ساتھ تکلیف نہیں ہوتی۔ اور کہا گیا ہے لا يقبل قولها، بھائی اس عورت کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، ما عدم شہادتہن، جب تک وہ دایا عورتیں گواہی نہ دیں، لأصالت عدم الحمل، ہم شک کر دیں گے حمل ہے یا نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، وَلِأَنَّ فِيهِ دَفْعًا لِلْوَلِي عَنِ السُّلْطَانِ، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس احتمالی حمل کی وجہ سے اس مقتول کے ولی کو کہتے نہیں قصاص نہیں کرو،
تو گویا کہ آپ اس کو اپنے حق سے ہٹا رہے ہیں. الثابت لہ، وہ حق جو پکا اس سلطان اس ولی کے لیے ثابت ہے، عورت کے لیے بے مجرد الاحتمال، اس کی طرف احتمال حمل ہے، یقین حمل نہیں ہے. والاول اجود، لیکن کہتے ہیں کہ پہلا قول اجود ہے، یعنی عورت کی بات مانی جائے گی حاملہ ہونے میں. ولا یجب صبر بعد ذلك، اور واجب نہیں ہے بچے پیدا کرنے کے بعد بھی صبر کیا جائے. الا ان تتوقف حیات الولد على ارضائها فينتظر، ہاں البتہ اتنا صبر کریں گے کہ اس بچے کی جتنے دودھ پینے پر جو حیاتی متوقف ہے تو انتظار کیا جائے گا مقدار، اتنی مقدار 1 دن 2 دن، ما تندفع حاجت ہو، جب تک اس بچے کی حاجت پوری نہ ہو. اگر کوئی عورت آتی ہے دودھ پلانے والی تو ہم کہیں گے بسم اللہ اس کو ابھی سزا دو. ولو ہلک قاتل العمد، اگر عمدی قاتل مر جائے قصاص سے پہلے، فالمروی عن الباقر علیہ السلام، تو وہ چیز جو روایت کی گئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اخذ دیت من مالہی، اس جانی کے مال سے دیت لی جائے گی. وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ مَالٌ، لیکن اگر اس جانی کے لیے کوئی مال نہیں ہے، فَمِنَ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ، تو پھر اس بندے سے دیت لی جائے گی جو اس جانی کے قریب تر ہے. اگر کوئی قریب تر نہیں ہے فَالْأَقْرَبُ، تو دوسرے رشتہ داروں میں دیکھیں گے کون قریب تر ہے. قریب تر سے قریب تر یعنی کیا؟ یعنی سب سے پہلے اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کے بھائی سے ہم دیت نہیں لیں گے. پھر اگر بیٹا نہیں ہے، اس کا بھائی بھی اور چچا بھی ہے، تو پھر چچا سے نہیں لیں گے، بھائی سے لیں گے. وَإِنَّمَا نُصِبَ الْحُكْمُ یا نَصَبَ الْحُكْمَ، بتحقیق شہید اول نے اس حکم کی نسبت دی ہے روایت کی طرف، لِقُصُورِهَا عَنْهُ، اس لیے کہ یہ روایت کوتاہی رکھتی ہے ایسے حکم ثابت کرنے سے، من حیث سند کے لحاظ سے. فَإِنَّهُمَا روایتان، بھائی اس حکم کو ثابت کرنے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. فی احداہما ضعف وفی الاخرى ارسال، ایک حدیث ان میں سے ضعیف ہے اور دوسری ان میں سے مرسلہ ہے، یعنی بیچ میں کوئی روایت کا سلسلہ کٹا ہوا ہے. لیکن عمل بہا جماعت، اب میرے پاس بہا ہے، اب بہا تو یعنی یہ روایت جو یہاں پر بیان کی، اس روایت پر جو ہے کیا ہے وہ عمل کیا ایک جماعت ہے. بلکہ انہ اجماع، بلکہ ایک قول کے مطابق تو کہتے ہیں یہ حکم اجماعی ہے کہ بھائی دیت اس کے مال سے لی جائے گی. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حکم کی تائید کرتا ہے رسول اکرم کا قول. امام رسول اکرم فرماتے لا، اب جو ہے کیا ہے جناب یتلو پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی چھٹی نہیں ہوگی، ضائع برباد نہیں ہوگا، دم و امرئ مسلم، ٹھیک ہے، کسی مسلمان انسان کا خون. مطلب اگر وہ مر گیا تو بھی دیت لیں گے، اگر دیت بھی نہیں لیتے پھر تو گویا کہ وہ ضائع ہو گیا. وذهب ابن ادریس الى سقوط القصاص لا الى بدل، اور جو ہے کیا ہے جناب ابن ادریس صاحب نے کہا ہے کہ قصاص ساکت ہو جائے گا، لیکن لا الى بدل، ہم قصاص کے بدل دیت کی طرف نہیں جائیں گے. لفوات محل ہی، اس لیے کہ بھائی اس قصاص کی بھی محل ختم ہو گئی، بدل کی بھی محل ختم ہو گئی، جس سے لینا تھا وہ مر گیا. بل ادعا علیہ الاجماع، بلکہ ابن ادریس نے اس بات پر اجماع کی دعویٰ کی ہے. وہ غریب، غریب بمعنی عجیب، یہ اجماع کی دعویٰ کرنا جو ہے کیا ہے وہ عجیب ہے. وَعْلَمْ، تو جان لے، روایتین بتحقیق یہ جو 2 روایتیں دلتا، یہ دلالت کر رہی ہیں علی وجوب دیت، کہ بھائی دیت واجب ہے اس قاتل پر جو مر گیا، علی تقدیر حرب القاتل. ہاں وہ روایت کہتے ہیں اگر وہ بھاگ جائے، مر نہیں جائے، اگر وہ قتل کر کے بھاگ جائے، الی ان مات، یہاں تک کہ وہ فرار کی زندگی میں ہی مر گیا. والمصنف جعل متعلق روایہ ہلاکہ مطلقہ، جبکہ مصنف صاحب نے اس مروی کا متعلق بنایا ہے مطلقاً اس کا ہلاک ہونا، چاہے فرار کرے چاہے نہ کرے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ مطلق موت مراد نہیں ہے. مَا نَوْ فِي الشَّرْعِ، جبکہ مصنف صاحب نے شرح ارشاد میں عجاب
جواب دیا ہے ان حجت المختلف، مختلف کی دلیل سے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا مختلف؟ بے وجوب دیت، کہ بھائی دیت واجب ہے مرنے کی صورت میں، من حیث انہ فوت العوض، اس لحاظ سے کہ اس قاتل نے جو ہے کیا ہے عوض، یعنی وہ قصاص کو تو فوت کر دیا، ٹھیک ہے، مباشرت اطلاف العوض فیضمن البدل، عوض جو کہ قصاص کرنا تھا اس کو خود اس نے ضائع کیا ہے، نتیجے میں پھر اس سے قصاص کا بدل یعنی دیت دینی پڑے گی۔ بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ فُجْأَةً اور لم یمتنع من القصاص، اس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اچانک مر جائے یا وہ قصاص سے تو انکار نہیں کرتا، وہ لم یہرب اور بھاگا بھی نہیں حتی مات، یہاں تک وہ مر جائے، پھر تو لم یتحقق منہ تفویت، اس نے تو قصاص کو ضائع نہیں کیا ہے۔ قال کہا ہے، کس نے کہا ہے جناب؟ مصنف نے شرح ارشاد میں، اللہم الا ان تخصص الدعوی بالحارب فیموت، ہاں مگر یہ کہ ہم ہر مرنے والے کے بارے میں یہ دیت والی بات نہ کریں، بلکہ ہم کہیں وہ شخص جو بھاگ جائے اور پھر مر جائے، وہ بہی نطقت روایت، روایت بھی اسی بھاگنے اور مرنے کے بارے میں بولتی ہے، پھر دیت ہوگی۔ وہ اکثر کلام الاصحاب بھی یہی کہتے ہیں کہ قتل کے بعد اگر وہ بھاگ جائے اور مر جائے، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا أَطْلَقَهُ هُنَا، کہتے ہیں یہ بات جو بھاگنا اور پھر مرنا یہ مخالف ہے اس نظریے کے جس کو مصنف نے مطلقاً یہاں کہا کہ اگر مر گیا تو اس کی دیت تو اس کے مال میں ہوگی، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مصنف نے یہاں پر جو فرمایا ہے وہ مطلق مرنے کی بات کی، جبکہ مطلق مرنے کی بات نہیں ہے، جب بھاگے اور مرے تو پھر اس کی دیت اس کے مال میں واجب ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔